آگاہی کے اس سیشن میں خوش آمدید۔ ناظرین، انسانی تاریخ کا کوئی بھی دور ہو، انسانوں نے ہمیشہ اشارات اور سمبلز کا سہارا لیا ہے۔ پھر وہ گریک فلاسفرز ہوں جنہوں نے زندگی کو آگ، پانی، مٹی اور ہوا کا مرکب قرار دیا، یا پھر ایجپشنز ہوں جنہوں نے پہلی مرتبہ ریاضی یعنی میتھمیٹکس میں نمبروں کا نظام شروع کیا۔ کینٹ برک ایک لٹریری امریکن تھیورسٹ ہو گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان سمبل بیسڈ اسپیشی ہے، اشارات سے انسپریشن بھی لیتا ہے، اسے معنی بھی دیتا ہے، اسے سیکھتا بھی ہے اور اس کے ذریعے اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار بھی کرتا ہے۔ انسانی زندگی کے لیے یہ سمبل حقیقت کی ثقافتی نمائندگی ہے۔ جیسے شادی بیاہ اور فوتگی کے وقت بہت ساری رسومات سمبولک ہوتی ہیں۔ پانی سے میت کو غسل دینا پاکیزگی کی علامت سمجھا جاتا ہے، مگر کچھ سمبلز یونیورسل بھی ہوتے ہیں، جیسے ٹریفک سگنلز، ہاتھ ملا کر گریٹ کرنا، الفابیٹ، سائن لینگویج، نیشنل اینتھم اور فلیگ جو کہ پیٹریوٹزم کی علامت ہے، لال رنگ خطرے کی نشانی جبکہ سفید امن کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ انسان کی ارتقاء میں یہ سمبلز بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ تبھی تو رائٹ برادرز نے پرندوں کو اڑتا دیکھ کر جہاز بنانے کی انسپریشن لی۔ ایسے کئی مثالیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نیچر کو لیونگ بک آف گاڈ کہا گیا اور اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں رکھیں۔ ناظرین، جب ہم نیچر یعنی فطرت، قدرت کی بات کرتے ہیں تو چاند، تارے، پھول، پودے، جانور، ہر چیز جو ہمارے ارد گرد ہے اس میں اللہ نے کوئی نہ کوئی پیغام رکھا ہے۔ لیکن پرندے ایسی مخلوق ہیں جنہیں نہ صرف الہامی کتابوں میں رکھا گیا بلکہ صوفیہ کرام نے، شاعروں نے، افسانہ نگاروں نے بارہا اس کو سمبولیکلی استعمال کیا۔ مگر سوال یہ ہے، کیا یہ پرندے اور ان سے ملنے والے اشارات ہماری زندگی کے پیچیدہ سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں؟ کیا ان اشارات میں چھپے معنی کو سمجھنا ایک عام فہم انسان کے لیے ممکن ہے؟ کیا یہ اشارات آج کے اس تیز رفتار دور میں بھی انسان کو مشکلوں کو سلجھانے میں مدد کر سکتے ہیں؟ آج کے اپنے اس سیشن میں ہم ان سوالات کے جوابات کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے درمیان موجود ہیں آج اطرب پاکستان کے اسکالر جناب پیار علی غلام حیدر۔ تھینک یو سر فار جوائننگ اس۔ بہت شکریہ۔ پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کو یہ پرندوں سے انسپریشن کیسے ملی؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہترین جو ہے وہ انٹروڈکشن دیا، اور رہی بات آپ کے سوال کی کہ وہ کیا بنیادی انسپریشن تھی کہ جس نے مجھے جو ہے وہ اس برڈ سمبلزم پر کام کرنے کا موقع فراہم کیا۔ سب سے پہلی انسپریشن تو یقیناً قرآن حکیم جو خداوند عالم کی آخری کتاب ہے روئے زمین پر انسانوں کے لیے، اور اس کتاب کے اندر جو خداوند عالم نے جو قصے بیان کیے ہیں، اور ان قصوں کے ساتھ ساتھ جو ضمنی چھوٹی چھوٹی اسٹوریز جو قرآن حکیم کے اندر بیان کی، اور خاص طور پر میری نگاہ سے جب سورہ ہود کی 120 نمبر آیت گزری کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس میں خداوند عالم فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن حکیم کے اندر یہ جو انبیاء کرام کے جو قصے بیان کیے ہیں یا جو اسٹوریز بیان کی ہیں، یہ فقط دل بہلانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر جو ہے دل کی تقویت، ایمان کی مضبوطی، یاد دہانی، ذکر و فکر جیسی قیمتی آراء اور قیمتی حکمتیں جو ہے وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ، اور پھر اسی ضمن میں جب قرآن حکیم کے اندر پرندوں کے متعلق آیات کو دیکھا گیا، اور میں نے جب اس کا مطالعہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ کس طرح سے قرآن حکیم نے ان پرندوں کو جو ہے وہ امہ کے طور پر بیان کیا، ان پرندوں کے مل جل کر مشکلات اور مصائب کا مقابلہ کرنے کی سی حکمتیں جو ہے وہ آشکار ہوئیں، ان کو خداوند عالم نے آیات اور اپنے نشانیوں کے طور پر جو ہے وہ بیان کیا۔ تو بے شمار اسباق جو ہے وہ پرندوں سے ریلیٹڈ ہمیں جو ہے وہ نظر آئے۔ اور دوسری جو انسپریشن تھی وہ صوفیہ کرام نے پھر ان آیات سے ان پرندوں کے کرداروں کو اٹھا کر
کس طرح سے ان کو ایک زندگی کی شکل دے دی اور زندگی کا ایک اہم پہلو بناتے ہوئے جو ہماری زندگی کے اندر ہمیں ایک انسان کو جو درپیش نفسیاتی، اخلاقی، روحانی اور عقلانی طور پر جو مسائل درپیش ہیں، نہ صرف ان کا سولوشن دیا ہے بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا ایک پارٹ ہیں، پرندوں کو ہماری زندگی کا ایک حصہ بنا دیا اور ہمارا پورا عکس جو ہے وہ ان کے اندر جھلکتا ہوا نظر آیا ہے۔ اور صوفیہ کرام نے بے شک کہا، بلا شک کہا کہ ان کو پرندے مت سمجھو، یہ فٹ پرنٹس ہیں معرفت کی طرف جانے والے، وہ قدم ہیں کہ جن کا پیچھا کرتے ہوئے ایک عارف جو ہے وہ اپنے معرفت کے مقام کو چھو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جو ہے وہ یہ ان کو آیات مت سمجھو، یہ ایڈریسز ہیں اس اصل گھر کی طرف جو انسان کا اصل مقام ہے، جو کمالات سے، جمالات سے بھرا ہوا انسان کا جو اصل مقام ہے، اس نوری معرفت اور مقام کے لیے جو ہے وہ یہ پرندے آپ کے لیے ایڈریسز کا کام انجام دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے لیے کھلی آنکھیں، محسوس کرنے والے دل اور حواس خمسہ کھلے انداز میں ان کا مشاہدہ کریں تو یہ حقیقتیں کھل کر آ سکتی ہیں۔ اور کسی صوفی شاعر نے کیا خوب کہا کہ پہلے تو اپنے دل کو آئینہ بنا، وہ خود ہی نکل آئیں گے اپنے نقاب سے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور سر جب آپ قرآن کی آیات کی بات کر رہے تھے تو یقیناً ہمارے ذہنوں میں وہ تمام پرندوں کا ذکر آ رہا تھا، جیسے ابابیل ہے، ہدہد پرندے کا ذکر ہے، اور مجھے بھی ایک شعر یاد آ رہا ہے آپ کے شعر سننے کے بعد کہ ورق ورق میری نظروں میں کائنات کا ہے کہ دست غیب سے لکھی ہوئی کتاب ہوں میں۔ تو ہمارا اور اس کائنات کا تو ایک کنیکشن ہے، جس ہم اکثر کہتے ہیں عالم صغیر اور عالم کبیر کہ ہم دونوں میں نشانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اور صوفیہ کرام نے ان پرندوں کو اس دنیا نما سٹیج پر کٹ پتلیوں کی طرح استعمال کیا ہے، انہیں اپنے ڈرامے کے ایسے کریکٹر بنا کر پیش کیا ہے کہ پڑھنے والے اور سننے والوں کے لیے بڑے بڑے سبق موجود ہیں اس میں، توحید، رسالت اور ایسی کئی مشکل جو اس کے جو تصورات ہیں اس کو بڑے آسانی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لیکن سر ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ہی جیسے ہم بات کر رہے تھے اس ریکارڈنگ سے پہلے کہ اکثر زندگی کے اندر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، میرے ذہنوں میں تو یقیناً اور ناظرین کے ذہنوں میں بھی پیدا ہوتے ہوں گے کہ ایک مقصد دے کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، نفس، جسم اور عقل سے نوازا ہے تاکہ یہ تینوں چیزیں مل کر ہم اس بڑے مقصد کو پورا کر سکیں۔ لیکن اکثر ان تینوں میں کشمکش سی رہتی ہے اور سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی بہت بے معنی، بے مقصد معلوم ہوتی ہے۔ تو کیا یہ ہماری مادیت پرستی تو نہیں کہ جو ہمیں اس کشمکش میں مبتلا کرتی ہے؟ بالکل بجا طور پر آپ نے کہا۔ جب ہم پرندوں کی کہانی کے خاص طور پر صوفیہ کرام کے کلام کے اندر ان کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مادیت پرستی ہی ہے جو انسان کو بے راہ بناتی ہے، انسان کے لیے دکھوں کا اور مشکلات کا جو ہے وہ ایک پہاڑ ان کے سامنے جو ہے وہ کھڑا کر دیتی ہے۔ اس کی ناکامیوں کا سبب بھی جو ہے وہ انسان کا بے جہاں جو ہے وہ مال کی طلب، بے جہاں جو ہے وہ ان کے پیچھے اپنی زندگی کی دوڑ اور مشقت کو صرف کر دینا کہ اور اس مقصد کو انسان کا بھلا دینا جس مقصد کے لیے انسان کو روئے زمین پر قدرت نے اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اور اپنے اصل کمال اور اپنے اصل رتبے تک پہنچنے کا ہدف دیا ہے، اسے انسان جب بھول جاتا ہے۔ اور مولانا جلال الدین رومی نے اس بھولے ہوئے انسان کی ایک بڑی خوبصورت تشبیہ سے جو ہے وہ پرندے کی تشبیہ سے سکھانے کی کوشش کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مادہ پرست انسان کی مثال اس شکاری جیسی ہے جو شکاری کسی پرندے کے شکار کے لیے جو ہے وہ بھاگتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پرندہ آسمان پر اڑ رہا ہے اور اس کا سایہ زمین پر ہے، اور وہ اس آسمانی پرندے پر نگاہ ڈالے بغیر سائے کو حقیقت سمجھ کر اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور اسی پر جو ہے وہ اپنے تیر جو ہے وہ خرچ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اس کے تیروں کا ترکش جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو سانسوں کے یہ جو تیر ہیں وہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں اور وہ تھک ہار کر انسان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو مولانا رومی کہتا ہے کہ حقیقت میں یہ جو دنیا ہے یہ اس پرندے کا سایہ ہے، یعنی یہ جو ظاہری دنیا ہے یہ باطن کا
اصل میں سایہ ہے جس کے پیچھے ایک انسان بھاگتا ہے حقیقت سمجھ کر، جبکہ حقیقی طور پر اس دنیا کے لیے انسان کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن حکیم نے اس میں بڑا خوبصورت انداز میں ایک ٹرم جو ہے وہ متعارف کروایا ہے دنیا کے لیے، خاص طور پر لوگوں کے لیے اس دنیا کو کس طرح سے جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ تو خداوند عالم فرماتے ہیں کہ زین للناس، یعنی یہ جو زین کا زینت سے نکلا ہے ورڈ، یعنی یہ جو آپ کو خوبصورت بنا کر جو پیش کی گئی ہے دنیا اصل میں ہے ایسی نہیں، لیکن آپ کے سامنے اس طرح سے جو ہے وہ پیش کی گئی ہے۔ تو ذرا عقل مند انسان کے لیے ان میں جو ہے وہ بڑی بنیادی باتیں ہیں۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ 11ویں صدی 12ویں صدی کے صوفی حکیم سنائی اور فرید الدین عطار اور مولانا جلال الدین رومی جو ہے وہ انسان کی اس دنیا اور آخرت کی دنیا کو اس بدق سے تشبیہ دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جس طرح سے بدق جو ہے وہ اس کا ایک حصہ پانی سے تعلق رکھتا ہے اور ایک خشکی سے تعلق رکھتا ہے، اسی طرح انسان کی بھی ایک دنیا روحانی دنیا ہے، وہ آفاقی روح جو کہ آسمانوں سے آیا ہے اور اس آفاق سے، اس قدرت کے اصل سے جو ہے وہ اس روئے زمین پر آیا ہے، اور دوسرا حصہ اس کا جسمانی ہے، اس کے نفس کا ہے، جس میں دنیاوی اور جسمانی ضرورتیں جو ہے وہ ان کے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اپنے اصل کو مت بھولے اور اس دنیا پر بھی رہے۔ اس دنیا پر جس طرح خشکی پہ چلنے کے لیے کہا گیا ہے، خشکی میں ڈوبنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ یہی مٹی جو ہے وہ پاؤں کے نیچے ہے تو بہتر ہے، اگر ہمارے اوپر ہے تو پھر ہماری زندگی کا خاتمہ ہے۔ یہی پانی اگر بدق اس کے اوپر تیر رہی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، لیکن بدق اگر اس میں ڈوب جاتی ہے تو یہ اس کے لیے فنا کا مقام ہے۔ اسی لیے انسان کو بھی اپنے اصل کو کبھی بھولانا نہیں چاہیے۔ اور کسی صوفی شاعر نے انسان کو کیا یاد دہانی کروائی ہے کہ نہ تو آیا ہے، نہ میں آیا ہوں، نہ میں لایا گیا ہوں، میں تو حرف کن ہوں فرمایا گیا ہوں۔ میں وہ ہستی ہوں کہ جو یوں ہی بلایا نہیں گیا، بلکہ حرف کن، قدرت کے اس امر کے حکم سے جو ہے وہ میری خلقت ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اس اصل کو کبھی بھولنا نہیں ہے۔ لیکن جو اس دنیا میں دنیا دار بن جاتا ہے تو پھر صوفیاء کرام ان کی مثال دیتے ہیں کہ اس ریشم کے کیڑے کی طرح کہ جو اپنا کیڑا جو ہے اور خوراک کھانے کے صورت میں ریشم بناتا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے ہی اسی ریشم کے اندر گھٹ کر مر جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے مکڑی جو ہے وہ اپنے شکار کے لیے جو جال بچھاتی ہے، جال پر جال بناتی چلی جاتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ خود اس جال کا شکار ہو جاتی ہے اور بھسم ہو جاتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان انہی مشکلاتوں میں، انہی مادہ پرستی کی جو ہے وہ زنجیروں کے اندر خود کو اتنا جکڑ لے کہ کبھی آزادی کا سانس بھی نہ لے سکے۔ تو ناخوشی کے، انسان کے کمزوری کے بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ مادہ پرستی بھی ہے۔ سر، یہ آپ نے بہت ہی عمدہ بات کہی کہ توازن کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم قرآن پاک کی آیات کو دیکھیں یا پھر امام کے فرامین کو بھی دیکھیں تو اس میں بڑے واضح طور پر یہ بیلنس لائف کا تذکرہ ملتا ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہیں تو دکھ اور غم کا مناسب حصہ تو بھگتنا پڑے گا، یہ امام نے بھی فرمایا ہے۔ تو کس طرح سے ان مشکلات اور ان مسائل سے، ان چیلنجز کا سامنا کیا جائے؟ کیا پرندے ہمیں کوئی سبق دیتے ہیں؟ بے شمار اسباق ہیں پرندوں کی زندگی میں، خاص طور پر صوفیاء کرام نے مشکلات کا سامنا کس طرح سے کیا جائے شعراء نے بھی اور صوفیاء کرام نے ان کو مثالوں کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے اس شعر سے ہی اگر ہم آغاز کریں کہ جس میں بعض کہتے ہیں کہ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ علامہ اقبال کا نہیں، لیکن کسی کا بھی شعر ہے بڑا معنی خیز ہے۔ وہ یہ ہے کہ پرندے کا مقابلہ ہمیشہ جو سب سے پہلا ہوتا ہے وہ اس کا ہوا کے ساتھ، اسی مقابلہ کرتے کرتے اس میں اڑنا وہ سیکھتا ہے۔ تو ہر انسان کے لیے زندگی کے اندر چیلنجز آتے ہیں، اور یہ چیلنجز قدرت کی طرف سے انسان کی زندگی میں جو آتے ہیں، یہ چیلنجز انسان کو بڑھاوا دینے کے لیے آتے ہیں، فنا کرنے کے لیے نہیں آتے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ انسان ان مشکلات سے گھبرائے نہیں بلکہ ان کا مقابلہ کرے، اور ہمیں زندگی میں ان پرندوں کی زندگیوں کے اندر وہ چیلنجز
چاہے وہ ماحول سے ریلیٹڈ ہوں یا ان کی زندگی کے حوالے سے ہوں، کس طرح سے وہ خود کو سروائیو کیے ہیں اور صدیوں سے سروائیو کرتے چلے آئے ہیں، تو اور آج تک بھی، تو یہ ایک بنیادی سبق بھی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب کبھی بھی مشکلات آئے تو پرندوں کی زندگیوں میں ہمیں اتحاد، ہمت، یکجہتی، مل جل کر مشکل کا سامنا کرنا، کبھی بھی کوئی خطرہ اگر کسی جنگل کے اندر نظر آتا ہے تو سب پرندے ایک دوسرے کو آگاہ کرتے ہیں، اس دشمن کے متعلق آگاہی دیتے ہیں، آوازیں نکال کر آگاہی دیتے ہیں، اور پھر اگر کبھی وہ مشکل کے اندر پھنس بھی گئے تو وہ سب مل کر کوشش کرتے ہیں۔ اور کسی نے کیا خوبصورت ایک تصور دیا ہے کہ مشکلات تو انسان پر آنی ہی ہیں، لیکن ان مشکلات میں مسکرانے کا گر اس شخص کو آئے گا کہ جو مشکلات کو میلہ بنا دے، میلہ بنا دے۔ تو کسی نے کہا کہ مشکلات کو میلہ کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے، تو کہا کہ خدمت کا راستہ اپناؤ، دوستوں کو بڑھاوا دو، رشتہ داروں کے درمیان جو ہنسنے والا ہر دل عزیز انسان ہوگا وہ اکیلا نہیں ہوگا، سمجھو اس کی مشکل جو ہے نا وہ ذرات میں تقسیم ہو جائے گی، کسی نے تھوڑا سا اور دلاسا دیا، کوئی اور اس کے ساتھ شریک ہو گیا، تو کسی نے کہا کہ مشکلات کو میلہ بنا دو۔ یہ سیم تصور ہمیں پرندوں کی زندگیوں کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، ولر کیو وطن پرتن چھنن پان میں پسو پکھیڑن مانوا میٹ گھڑوں۔ دیکھو اے انسانو کہ یہ ان پرندوں کو کس طرح سے جھرمٹ میں گروہ بنا کر آپس میں اڑتے ہیں اور آپس میں ہر مشکل کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ تم اشرف مخلوقات ہو، دیکھو تم سے بھی کہیں زیادہ ان میں محبت ہمیں نظر آتی ہے، تو تم تو جو ہے وہ نائب روئے زمین پر خداوند عالم کے نائب ہو، تو تمہاری زندگی کے اندر تو اس سے کہیں زیادہ ہمت، یکجہتی، محبت اور ایثار جیسی جو ہے وہ علامتیں تمہاری زندگیوں میں سے ظاہر ہونی چاہیے۔ اور تیسرا جو نقطہ ہے وہ ان پرندوں کے ذریعے سے ملا، وہ ہے مل بانٹنے کی عادت۔ چاہے روزی رزق ہو مل کر کھائیں گے، جو بھی صلاحیتیں ہوں مل کر ان کو اپنائیں گے، اڑنے میں ایک دوسرے کے پروں کا سہارا لیتے ہوئے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، اگر کوئی گر جائے زخمی ہو جائے ان کے لیے ٹھہر جانا، خاص طور پر کونچ پرندے کی اس کے کئی مثالیں ہمیں اس میں نظر آتی ہیں۔ بالکل یہ اس تصور کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو قرآن حکیم میں خداوند عالم نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذات کے ذریعے سے ہمیں سکھایا، جس میں خداوند عالم نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے رسول آپ ان سے اپنے کام میں مشورہ بھی لیا کریں۔ یہ بظاہر ایک چھوٹا سا نقطہ ہے لیکن حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، یعنی مشکلات کے اندر ایک دوسرے سے مشورہ لینا، ایک دوسرے کو راہ دکھانا، حکمت والا مشورہ انسان کو، ڈوبے ہوئے انسان کو کنارے پر پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ اپنی حکمتوں کو بانٹنے کی جو صلاحیت ہے، اپنی جو قدرت نے جو انسان کو رزق کی شکل کے اندر، علم عقل کی شکل کے اندر جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان کو بانٹنے کا مشورہ ہے۔ مولا مرتضیٰ علیہ السلام کا مجھے وہ قول یاد آتا ہے جس میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس رزق تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو تو فوراً سمجھ جانا کہ یہ کسی کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ کہ بہت خوبصورت بات۔ یہ مولا مرتضیٰ علیہ السلام کا فقط یہ قول نہیں بلکہ اس قول کے اندر ضمنی کئی اور چیزیں ہیں۔ علم والا علم بانٹے، رزق والا رزق، وقت والا وقت، محبت ہے تو محبت کو بانٹو۔ تو یہ بانٹنے کا جو تصور ہے تو یہی وہ بنیادی تصور ہے کہ جس تصور کے تحت مشکلات سے انسان بآسانی نکل سکتا ہے۔ بالکل۔ اور میرے خیال میں یہ جو ابھی آپ نے تذکرہ کیا تو کمیونٹی والا کانسیپٹ جو ہے کہ کس طرح مشکلات میں کمیونٹی ایک ون جماعت بن کر جو ہے وہ نکلا جائے، پھر وہ سروس کا کانسیپٹ جو ہم ٹی کین کی بات کرتے ہیں کہ نذرانہ یا اس سروس کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا، بہت اچھا، یہ بہت خوبصورت بات آپ نے جو ہے وہ کہی۔ لیکن پیرنٹس مجھے یہ بتائیں کہ ہماری ذات کے ایسے وہ کون سے پہلو ہیں جو کہ ہماری زندگیوں کو اور ہمارے رشتے ناتوں کو مشکل بناتے، کیونکہ ذات بہت اہمیت رکھتی ہے، ہمارے ذات کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں۔ بالکل 100% درست ہے کہ انسانی ذات ہی بنیادی محور ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ اس دنیا کے اندر کامیابیاں اور ناکامیاں حاصل کرتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے
انسان کی ذات میں جو منفی رجحانات ہیں ان میں سے بہت سارے ان منفی جو ہے وہ ہماری قوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ان سے انسان کو کنارہ کش ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ منفی جو قوتیں ہیں انسان کو مرواتی ہیں۔ مثال کے طور پر انا پرستی، میں پناہ، میں ہی ہوں، میری دولت، یہ میں نے کمایا ہے، میں طاقتور ہوں، میرا خاندان، میری جو ہے وہ میرا علم، میں بہت زیادہ جاننے والا ہوں۔ تو یہ جو انسان کی اپنی خود نمائی، خود پرستی جیسی جو علامتیں ہیں، یہ انسان کے لیے، اور خاص طور پر بے تحاشا مال کی طلب کے حوالے سے اور تکبر جو انسان کے اندر ہے۔ تو مولانا جلال الدین رومی کہتا ہے کہ ایک دانشور شخص جنگل سے گزر رہا تھا تو اس کی نگاہ مور پر گئی، اور مور ہم سب جانتے ہیں کہ اپنے خوبصورت پروں کی وجہ سے جانا جاتا ہے، دنیا اس کی طلبگار ہے کہ قدرت نے کس طرح سے مور کے پروں کو سجایا ہے۔ تو اس دانشور شخص نے دیکھا مور اپنے پر جو ہے وہ نوچ رہا ہے، تو اس نے مور سے کہا بھائی یہ آپ انہی پروں کی وجہ سے تو مور ہو دنیا میں، ورنہ ہزاروں پرندے ہیں، تو آپ کیوں نوچ رہے ہو؟ تو اس نے کہا آپ کی نگاہ میں بے شک یہ خوبصورت ہیں، میں بھی ان پر بڑا اترایا کرتا تھا، بڑا تکبر تھا مجھے اپنی اس خوبصورتی پر، لیکن آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہی خوبصورتی ایک دن چل کر میری زندگی، میری جان کے لیے جو ہے وہ خطرے کا سبب بنے گی۔ آج مجھے دشمن جو ہے وہ اپنے نشانے پر رکھے ہوئے ہیں، انہی پروں کی وجہ سے ہیں، تو میں اپنی جان بچاؤں یا ان پروں پر صرف اتراتا رہوں؟ تو آج مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو رومی نے جو ہے وہ بڑا خوبصورت مثال دیا ہے کہ وہ انسان جو اپنی عیش کے اندر، اپنی مال کی فراوانی کے اندر، یا اپنی ذات ہی کے اندر تکبر کا شکار ہو جائے یا اپنے اصل کو بھول جائے، تو وہ انسان اپنی اصلیت کو بھلا دیتا ہے۔ اور بہادر شاہ ظفر کا یہ شعر جو ہے وہ غالباً ہمیں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے، جس میں بہادر شاہ ظفر کہتا ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو انسان کی تو پہچان ہی یہ ہے کہ حلیم، محبت کرنے والا، رحم کرنے والا، یہ انسان کی خوبیوں میں سے ہے۔ ایک اور خوبصورت پرندے کی تشبیہ جو قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی 260 نمبر آیت کے اندر خداوند عالم نے بیان فرمایا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسٹوری کے ذریعے سے بیان ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند عالم کے حضور عرض کیا کہ پروردگار آپ مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو کس طرح سے زندہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ کیا اے ابراہیم تجھے مجھ پر ایمان نہیں ہے؟ تو عرض کیا کہ ایمان تو ہے مگر میرے دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں۔ تو خدا نے فرمایا کہ پھر ایسا کر، 4 پرندے لا اور ان کے ٹکڑے کر، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا پہاڑ کی چوٹی پر رکھ کر آ، اور پھر انہیں بلا، تو آپ دیکھو گے کہ وہ دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب بڑی حکمتوں والا ہے۔ یہ اس اسٹوری کے حوالے سے مفسرین نے بہت ہی تفصیل سے اس آیت کی جو ہے وہ ڈیفینیشنز اور اس کی تشریحات کی ہیں، اور مختلف پرندوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن مولانا رومی نے ان پرندوں سے 4 پرندوں کو تشبیہ لیتے ہوئے ایک جو رزلٹ دیا ہے وہ ہم سب کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ یہ جو 4 پرندے ہیں ان میں بدخ نمبر 1 پہ، مرغا، مور اور کوا۔ کہتے بدخ جو ہے نا وہ ہرس کی ماری ہے، اس میں ہرس کی منفی قوت ہے، یعنی ہرس کہتے ہیں مال جمع کرتے جاؤ پیٹ نہ بھرے، لالچ کی بھی انتہا، تو حریص اسے کہتے ہیں، وہ ہرس کی ماری ہے۔ اور مرغا جو ہے وہ خواہشات کا مارا، وہ بھی زمین کو جو ہے وہ کھوڑتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، کھوڑتا رہتا ہے، لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ اسی طرح مور جو ہے وہ تکبر کی علامت ہے، اپنے آپ کو، دوسروں کو اپنے آپ جیسا نہ سمجھنا۔ اور کوا جو ہے وہ بڑی آرزوؤں کا غلام، طویل عمر مجھے ملے گی، میں جیوں گا، میں ایسے کروں گا، میں اس طرح کروں گا، یہاں تک کہ وقت آ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہتا۔ تو مولانا رومی نے کہا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے ان 4 پرندوں کو ذبح کرنے کے لیے کہا ہے، تو یہ 4 پرندے جن میں انسان خواہشات، حرص، تکبر اور اسی طرح آرزوؤں کا غلام
یہ 4 اگر انسان خواہشات ختم کر لے تو پھر انسان کے اندر وہ روحانی عقلانی حکمتوں کے پر جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گے، جس سے وہ پرواز کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کیا بات ہے، اور وہ کہتے ہیں نا قربانی دیتے ہیں تو وہ قرب جو قرب ہم چاہتے ہیں اللہ کا وہ ہمیں ملتا ہے، اس میں حاصل ہوتا ہے۔ تو سر پھر یہ بتائیں کہ یہ عبادت کی جب ہم بات کرتے ہیں، دعاؤں کی بات کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کی بات کرتے ہیں، تو کیا یہ ہمیں مادیت پسندی اور خود پسندی کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے؟ جی ہاں، عبادت ہر مشکل کے لیے اینٹی ڈوٹ کا کام انجام دیتی ہے، اور عبادت سے پروردگار کی ذات سے جڑا بھی جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر تمام تر چیزوں میں بیلنس کس طرح سے کیا جائے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ عبادت کی قوت کے ذریعے سے انسان حاصل کرتا ہے۔ کریج، اسٹرینتھ، استقامت، یہ سب چیزیں عبادت کے ذریعے سے انسان حاصل کرتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دعا مانگنا اس پروردگار کی ذات کے حضور میں اس رحمت کی علامت کے طور پر ہے، اور رحمت میں سے ایک نقطہ جو ہے وہ رحمہ کو بارش بھی کہتے ہیں۔ بارش پانی کو برسانے کی علامت ہے۔ پانی میل کو دور کرتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ تو عبادت جس روح پر، جس دل کے اندر جگہ لیتی ہے، وہاں اس کے اندر کے جتنے میل ہیں ان کو دور کرتی ہے، چاہے وہ خیالات کی دنیا ہے انہیں صاف کرتی ہے، نفس کی دنیا ہے، دل کی دنیا ہے، جسمانی دنیا ہے، یا گھر بار خاندان ہو۔ تو یہ عبادت کے جو ہے وہ اس پانی کی علامت کے طور پر ہے کہ میل عبادت لے جاتی ہے، جیسے پانی میل خود لے جاتا ہے، اور جو پاکیزگی ہے وہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ چھوڑ جاتا ہے۔ تو عبادت کا پہلا نقطہ تو ہمیں یہ ہے، اور پروردگار عالم نے فرمایا کہ آپ دیکھو عبادت کے اندر ڈائیورسٹی کا کنسیپٹ، کہ یہ پر پھیلاتے ہوئے پرندے بھی پروردگار کی عبادت کرتے ہیں۔ صرف تنہا اے انسان آپ نہیں ہو، بلکہ پوری کائنات جو ہے وہ آپ کو عبادت کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اور ایک مجھے مولانا جلال الدین رومی کے 2 اشعار یاد آتے ہیں، جس میں مولانا جلال الدین رومی نے بڑا خوب کہا ہے کہ گنجہائے خاکتاں ہفتم طبق عرض کردہ بود پیش شیخ و حق، یعنی اس روئے زمین سے لے کر، اس خاک سے لے کر 7ویں آسمان تک کے درمیان کی جتنی بھی کائنات ہے، اے پروردگار عالم، یہ تیرا ہی ذکر کرتی نظر آتی ہے، تیری ہی عبادت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور پھر رومی فرماتے ہیں کہ از دہانت چو براید حمد حق، مرغ جنت سازدش رب الفلق۔ فرماتے ہیں کہ جب تیرے منہ سے اللہ تعالیٰ کی مبارک تعریف نکلتی ہے، اس کی حمد و ثنا نکلتی ہے، تو صبح کا رب اس کو جنت کا پرندہ بناتے ہوئے اڑا دیتا ہے۔ تو یعنی ہماری جو دعائیں ہیں یہ پرندے بن کر جو ہے وہ اڑتی ہیں اور پروردگار عالم کے حضور پہنچتی ہیں۔ اور یہ تصور جو ہے وہ ہمیں بر صغیر کے صوفیہ کرام کے کلام کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ نے کوے کو اپنی دعا کے طور پر، اپنے میسنجر کے طور پر جو ہے وہ دعا بنا کر اسے منتیں کر رہا ہے اور اسے آفرز دے رہا ہے کہ میں تجھے تیری پسندیدہ گوشت کی خوراک کھلاؤں گا، اپنا کلیجہ کاٹ کر تمہیں دوں گا اور جا کر کھاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے مالک کے دربار میں جا کر، میرے مولا کے دربار میں جا کر اس کلیجے کو کھاؤ۔ بس وہاں اگر کسی نے پوچھ لیا، ان کی نگاہ کرم اگر گئی اس کلیجے کو کھاتے ہوئے آپ پر، اور اگر کسی نے پوچھ بھی لیا تو بس میری معراج ہے۔ کڈھی کانگا توڑیاں ہیوں ساڑ ہتھن، ونی کھا ولایت میں اگیاں عجیبن، وہ پری من پچھن تہی قربانی کہی گئی۔ شاید ان کی زبان سے یہ نقطہ نکل جائے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ہمیں خواجہ غلام فرید بھی جو ہے وہ اسی کوے کو چوریاں ڈالتے ہوئے نظر آتا ہے کہ میں تجھے چوری کھلاؤں برائے کرم، یہ خدمت کروں میں تمہاری، شرط یہ ہے کہ تو مدینے جا اور مدینے کی سرکار کو میرے 100 سلام جا کر کہہ دے کہ یہاں بھی تیرا عاشق ہے،
تجھے چاہنے والا ہے۔ بالکل اسی طرح علامہ اقبال نے جس طرح سے جو ہے وہ اونٹوں کے قافلے کو، حجاز کے اونٹوں کے قافلے میں کہا کہ میں وہ گھنٹی ہوں جو اونٹ کے درمیان بندھی ہوئی ہے، بس میں بجتی چلی جاؤں گی، بس شرط یہ ہے کہ اسے راستے میں توڑنا نہیں، اسے جدا مت کرنا۔ یہ گھنٹی حجاز تک پہنچ جائے تو سمجھو میں وہاں تک پہنچ گیا ہوں، میری محبت وہاں پر پہنچ گئی ہے۔ تو عبادت جو ہے وہ اس طرح ہمیں اس عظیم ہستی اور عظیم ذات کے ساتھ جوڑی رکھتی ہے۔ تو ہر مشکل کے اندر انسان جینے کا گر سیکھ سکتا ہے عبادت کے ذریعے۔ بہت بہت خوبصورت بات اور خوبصورت آواز بھی تھی سر۔ اور آپ نے جو بات کہی کہ کس طرح عبادت کنیکشن بلڈ کرتی ہے ہماری اور خداوند کے درمیان، مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کافی بات کی کہ کس طرح بیلنس اپروچ کے ساتھ ہمیں زندگی میں جانا ہے، اپنے اندر کیا تبدیلیاں کرنی ہے، عبادت کا کس طرح سہارا لینا ہے۔ لیکن کیا ہمارے ارد گرد کا معاشرہ، یہ ماحول، ہماری صحبت، جن لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیا اس کا بھی عمل دخل ہماری خوشیوں پر ہوتا ہے؟ بالکل۔ اور بنیادی بات یہ ہے نا کہ کہا جاتا ہے کہ انسان ہے کیا؟ انسان نام ہے سوچ کا، انسان خیال کا نام ہے۔ جو اس کی سوچ ہوگی، جو اس کے خیالات ہوں گے، وہی اس کی پرسنلٹی ہوگی، اس کا کیریکٹر ہوگا، اس کے اعمال ہوں گے، اسی کے ذریعے سے ہوں گے۔ اگر خیال اچھے ہیں تو نتیجہ بھی اچھا ہے، اور خیال اچھے ہونے کے لیے صحبت اچھی ضروری ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ مولانا رومی نے فرمایا کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ نیک انسان کی صحبت نیک بنائے گی، اور بد انسان کی صحبت بد بنائے گی۔ یہ حقیقی طور پر ہے۔ اگر آگ سے دوستی رکھو گے تو چنگاریاں ملیں گی، اگر پھول سے دوستی رکھیں گے تو خوشبو ملے گی۔ یہ ایک زندگی کا اصول ہے، بنیادی پرنسپل ہے۔ اور آج کے زمانے کے اندر بھی ہم دیکھیں گے کہ، اور یہ کتنا اس کے اندر ایک اور پہلو بھی ہمیں نظر آتا ہے، وہ یہ کہ نالج کی، خاص طور پر آج کے اس سوشل میڈیا کے زمانے کے اندر، اس ٹیکنالوجیکل پیریڈ کے اندر، جہاں ہمیں حقیقی نالج کا اندازہ نہیں ملتا، تو اس کی سلیکشن کا پہلو بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہنس جو ہے وہ گندلے پانی کی دنیا میں نہیں جائے گا، جہاں زیادہ بگلے بیٹھے ہوئے ہوں اس کی طرف نہیں جائے گا، وہ صاف شفاف پانی کا طلبگار ہے، چونکہ اسے معلوم ہے، اور جہاں بگلے کم ہیں اسے معلوم ہے کہ وہاں اس کو موتی ملنے والے ہیں۔ تو اس نالج کی دنیا کے اندر بھی ہمیں یاد ہوگا مولانا حاضر امام نے 3 قسم کی نالج کا جو ذکر کیا ہے۔ تو اس میں جو بنیادی حکمتوں والی جو نالج ہے، وہاں تک رسائی کے لیے ہنس کی تشبیہ کی صورت میں صوفیاء کرام نے ہمیں سکھانے کی ضرورت کی ہے۔ اور پیروں نے بھی گنان کے اندر کہا ہے کہ دیکھو یہ صحبت بنیادی چیز ہے۔ چندن کیرے واسرے بھائی نیم سگندھا ہوئے۔ نیم ایک کڑوا درخت ہے، لیکن وہ چندن جیسے خوشبودار درخت کی صحبت میں رہ کر خود خوشبو بن جاتا ہے۔ تو ایک انسان جو ہے وہ کیوں ایک اچھے انسان کے صحبت میں رہ کر اچھا انسان نہیں بن سکتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر بھی انسان سے کہا ہے کہ آپ اس دنیا میں بھیجے گئے ہو تو فرشتوں کی صحبت میں تھے، بلکہ فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، تو آپ کو فرشتوں سے آگے کے طلبگار ہونا چاہیے۔ اور گدھوں کی صحبت، مردہ خوروں کی پسند والی صحبت میں تمہیں رہنا نہیں چاہیے۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ وہ فریب خوردہ شاہین کہ پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہبازی۔ وہ شاہبازی کی رسموں سے دور ہوگا جو گدھوں کی صحبت کے اندر رہے گا۔ ہاں، انسان اگر وقت کے سلیمان علیہ السلام کی صحبت میں رہے تو وہ وقت کا حدود بن سکتا ہے، ایک سفیر، ایک دائی، ایک برڈ آف وزڈم بن سکتا ہے۔ اسی طرح مولانا رومی کہتے ہیں کہ طوطا جو ہے وہ اپنے استاد یا اپنے سکھانے والا یا اپنے مرشد کے لیے مرید کی حیثیت رکھتا ہے، اس کا عکاس آئینہ ہے، جو وہ سکھاتا ہے وہی وہ بولتا ہے۔ تو وہ طوطا خوش قسمت ہے جو وقت کے عظیم ترین مرشد کی صحبت میں اس کی فرمان کی عادت کو اپنی عادتیں بنا دے اور ان کو اپنی گفتار بنا دے، تو وہ عظمتوں کے زمانے تک پہنچ جائے۔ اور پھر اس شعر کے ساتھ اس صحبت کے تصور کو یہیں پر وائنڈ اپ کریں گے کہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، یعنی ایک زمانہ ایک سچے ولی کی صحبت میں رہنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ 100 سال تک جو ہے وہ بے ریا عبادت کی جائے۔ وہ ایک لمحہ اس اولیاء یا ولی کی صحبت میں رہنے
والا انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ سر. آج بہت ہی دانشمندی کی بہت ہی خوبصورت باتیں جو ہے نا وہ آج ہم نے اپنی بلکہ میں بھی بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے خاص طور پر جو ہے وہ اس میں ہیلپ بھی کی اور اسے جو ہے وہ یہ شکل بنانے میں آپ نے اپنا رول دیا. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آج کے سیشن میں ہم نے یہ سمجھا کہ یہ پرندے محض پرندے نہیں، باطنی چلمن ہیں. یہ امید کی علامت ہے، کوشش کا سبق دیتے ہیں، مستقبل کے لیے خود کو تیار کرنے کا درس دیتے ہیں. اڑتے ہوئے پرندے آزاد روح کی پرواز کی علامت ہے. یہ آیات خداوندی ہے. زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں، یا تو کانسٹنٹ ریمائنڈرز کے ذریعے سوچ کا دامن پکڑیں اور زندگی میں آگے بڑھ جائیں، یا پھر شتر مرغ کی طرح منہ زمین میں چھپا کر آنے والے طوفان سے بے خبر ہو کر دلدل میں پھنستے چلے جائیں. آج کے اس سیشن میں ہم نے پرندوں کی مدد سے زندگی کی الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کی. لیکن ناظرین، یہ شروعات ہے. جتنا سوچیں گے پرت در پرت حقیقت عیاں ہوتی جائے گی. کوشش شرط ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.